السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے الیکشن آف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ایز خلیفہ کے طور پر کس طرح ہوا تھا اور وہ کس طرح خلیفہ بنے تھے۔ اس سے پہلے میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت۔ اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح خلیفہ بنتے ہیں، پھر ان کے ٹائم میں کون کون سی فتوحات ہوتی ہے جس کو ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے بات کی ان کی غیر مقبول پالیسیز کے اوپر جس کی وجہ سے ان کی ان پاپولیرٹی کریٹ ہوئی تھی، تو اس پر ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی۔ اور پھر آخر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ان کی شہادت کس طرح ہوئی تھی، کب ہوئی تھی، کیوں ہوئی تھی اور کن لوگوں نے ان کو شہید کیا۔ تو یہ ساری چیزیں میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ پچھلے ویڈیوز میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ لہٰذا آج بات کرتے ہیں کہ ان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح خلیفہ بنتے ہیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت ہوتی ہے تو بغاوت ہوتی ہے 3 پروونسز کے اندر۔ ایجپٹ یعنی کہ مصر کے اندر بغاوت ہوتی ہے، کوفہ کے اندر بغاوت ہوتی ہے اور بصرہ کے اندر بغاوت ہوتی ہے۔ اب یہ تقریباً 3 پارٹیز تھی، ایک پارٹی کا تعلق تھا ایجپٹ سے، ایک کا تعلق تھا مصر سے اور ایک کا تعلق تھا بصرہ سے۔ اچھا، ایجپٹ سے جو پارٹی تھی تو ان کے جو مین ممبرز تھے ان میں سے ایک تھا عمر بن یاسر، دوسرا تھا محمد بن ابو بکر جو کہ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، اور تیسرا جو امپورٹنٹ ممبر تھا ایجپٹ سے تو وہ تھا کنسپائریٹر عبداللہ بن سبا۔ اچھا، ایک پارٹی کا تعلق تھا کوفہ سے اور اس پارٹی کو جو بندہ لیڈ کر رہا تھا تو اس کا نام تھا الاشتر، اور ایک چھوٹی سی پارٹی بصرہ کے اندر بھی تھی۔ تو لہٰذا یہ 3 پارٹیز اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور پھر وہ آتے ہیں مدینہ اور 18 ذو الحج کو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی بے دردی کے ساتھ قتل کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں۔ اب جب وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتے ہیں تو ان کے سامنے ان کی شہادت کے بعد ایک کریٹیکل سچویشن کریٹ ہوتی ہے، اور ان کی شہادت کے بعد ان ریبیلینز کے سامنے بہت سارے ایشوز تھے۔ مثال کے طور پر اس ٹائم وہ ایک سپر پاور امپائر تھا، جو اسلامک اسٹیٹ تھا، جو اسلامک امپائر تھا، تو اس ٹائم وہ ایک سپر پاور تھا، اور اس سپر پاور امپائر کے اندر یعنی وہ سپر امپائر جس کی باؤنڈریز امو دریا سنٹرل ایشیا تک ایکسپینڈ ہو چکی تھی، جن کی باؤنڈریز افریقہ تک ایکسپینڈ ہو چکی تھی، جن کی باؤنڈریز شام تک ایکسپینڈ ہو چکی تھی، ایشیا مائنر تک ایکسپینڈ ہو چکی تھی، اور یہ وہ امپائر تھا جس نے سسینٹ امپائر ایک سپر پاور تھا پرشین امپائر، ان کا انہوں نے خاتمہ کیا، کمپلیٹلی ان کو ایلیمینیٹ کیا، ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اس کے بعد۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا امپائر تھا بائی سائڈ پر جو رومن امپائر تھا، جسے اس وقت عرب بائزنٹائن امپائر کہتے تھے، تو ان کو بھی مسلمانوں نے کافی کمزور کیا تھا۔ ان کے جو مین پروونسز تھے سیریا، شام اور ایجپٹ، تو وہ مسلمانوں نے فتح کیے تھے، تو وہ امپائر بھی کافی ایک چھوٹا ایریا تھا، تو وہاں تک وہ محدود تھا۔ تو مسلمانوں کا جو امپائر تھا، جو اسلامک اسٹیٹ تھا، تو وہ ایک سپر پاور تھا اس وقت۔ اب آپ گیس کریں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے تو 18 ذو الحج کے دن ان کی شہادت ہوتی ہے، اور 18 ذو الحج کے دن سے لے کر 24 ذو الحج کے دن تک، ان 6 دنوں کے اندر اگر آپ اس پیریڈ کو اسٹڈی کریں گے تو ان 6 دنوں کے دوران وہاں پر کوئی خلیفہ نہیں تھا، اسلامک اسٹیٹ
super power state was without Khalifa in these 6 days. اب یہ بالکل میرے خیال میں ایکسٹریملی ایک سیریس ایشو تھی ان کے سامنے، اور ریبیلنس کے سامنے یہ واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور ان کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر تھا، کیونکہ جو ریبیلنس تھے تو ان کی تعداد اتنی تو نہیں تھی، تقریباً 2000 یا 3000 کے لگ بھگ ان کی تعداد تھی، تو ان کی تعداد اتنی نہیں تھی، اور وہ اپنے علاقے کے نمائندے بھی نہیں تھے، لیکن کچھ ایشوز کے اوپر وہ بغاوت کرتے ہیں، کچھ جو مطالبات تھے ان کے وہ ٹھیک تھے، کچھ مطالبات ان کے غلط تھے، لیکن اگر ان کے کچھ مطالبات ٹھیک بھی تھے تو پھر بھی ان کے پاس یہ اختیار تو نہیں تھا کہ وہ لوگ جو اپنے علاقے کے نمائندے بھی نہیں ہیں، جو کہ اسلامک امپائر کی اگر پاپولیشن کی بات کی جائے تو ان کی پرسنٹیج تقریباً کچھ 1% سے بھی کم تھی، اور یہ لوگ اٹھتے ہیں جن کی تعداد 2 یا 3 ہزار تھے، اور یہ آتے ہیں مدینہ اور خلیفہ کو وہ شہید کرتے ہیں، ان کو کافی بے دردی کے ساتھ قتل کرتے ہیں، اور وہ خلیفہ جس کو شورا نے اپوائنٹ کیا تھا، پورے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا، ان کے ساتھ بیعت کیا تھا، تو سب لوگ اس کو خلیفہ مان چکے تھے، اور ان کے ٹائم میں اگر کچھ ان کے پالیسیز غلط تھے تو آپ جو ہے ڈیمانڈ کر سکتے تھے، آپ مطالبات کر سکتے تھے، لیکن میرے خیال میں خلیفہ کو قتل کرنا تو یہ کوئی جائز ان کا کام نہیں تھا، بالکل میرے خیال میں انہوں نے ایک مسٹیک کیا تھا، لیکن اینی ہاؤ پھر وہ جب ان کو شہید کرتے ہیں تو ان کے سامنے یہ کرٹیکل سچویشن کریٹ ہوتی ہے۔ اچھا، جب وہ ان کو شہید کرتے ہیں تو وہ اس ٹائم مدینہ کے اندر موجود تھے، اور جب وہ ان کو شہید کرتے ہیں تو یہ تھا حج کا مہینہ، اور زیادہ تر مسلمان مدینہ کے اندر موجود نہیں تھے، اب مدینہ کے اندر کیا بلکہ کوفہ کے اندر، سیریا کے اندر، ایجپٹ کے اندر، بصرہ کے اندر جو مین ٹرائبس کے چیف تھے یا زیادہ تر جو مسلمان تھے تو وہ مکہ کے اندر تھے، اور وہاں پر وہ حج میں بزی تھے، لہٰذا جب ان کی شہادت ہوتی ہے تو زیادہ تر لوگ مدینہ کے اندر موجود نہیں تھے، وہ مکہ میں موجود تھے، وہاں پر وہ حج ادا کر رہے تھے۔ اب جب یہ بغاوتی جن لوگوں نے بغاوت کیا تھا، جب یہ مدینے آتے ہیں اور ان کو شہید کرتے ہیں، تو اب ان کی شہادت کے بعد ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو وہ مدینے میں زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکتے تھے، ان کو شہید کرنے کے بعد انہیں بھی واپس جانا تھا، جن کا تعلق ایجپٹ سے تھا انہیں ایجپٹ جانا تھا، جن کا تعلق بصرہ سے تھا انہیں بصرہ جانا تھا، اور جن کا تعلق کوفہ سے تھا تو انہیں کوفہ جانا تھا، اور مدینہ کے اندر وہ اسی وجہ سے بھی کافی دنوں تک نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ اگر وہ مدینہ میں رہتے اور جو لوگ حج کے لیے گئے تھے اگر وہ واپس آتے مدینہ اور یہ لوگ یہاں پر ہی ہوتے تو ان کے اندر خوف تھا کہ اگر ہم یہاں پر ٹھہریں گے، یہاں پر سٹے کریں گے فردر، اور جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں اگر وہ واپس آئیں گے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی نیوز سن کر وہ کافی شاکڈ ہو سکتے ہیں، اور وہ ہم سب کو قتل کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ان کے اندر یہ خوف تھا۔ اب ان 6 دنوں میں انہوں نے اس طرح کرنا تھا کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں واپس جانے سے پہلے، اور جو مسلمان حج کے لیے گئے ہیں ان کی واپسی سے پہلے ہمیں اس طرح کرنا ہوگا کہ کسی کو خلیفہ اپوائنٹ کرنا ہوگا، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ان کے سامنے یہی تھا کہ ایک سپر پاور اسلامک اسٹیٹ ان کی خلیفہ کو انہوں نے قتل کیا ہے، بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا ہے، تو لہٰذا اس اسلامک اسٹیٹ کو وہ اسی طرح چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے، تو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم کسی کو خلیفہ اپوائنٹ کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ اب یہ 3 پارٹیز اکٹھے ہوتے ہیں، ایجپشن پارٹی، کوفن پارٹی اور بصرہ سے تعلق رکھنے والی پارٹی۔ جو ایجپشن پارٹی تھی جس کے ممبر عمر بن یاسر تھے، محمد بن ابو بکر تھا اور عبداللہ ابن سبا تھا، تو وہ ڈومیننٹ پارٹی تھی، مطلب ان کا انفلوئنس پاور باقی 2 پارٹیوں سے زیادہ تھا، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپورٹ کر رہے تھے کہ ان کو اگر ہم اپوائنٹ کریں گے تو وہ کافی ایک اولڈ کمپینین بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی سے بھی ان کا تعلق ہے، اور ان کے خیال میں وہی ایک اہل ہے۔
جو کفن پارٹی تھی تو وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپورٹ کر رہے تھے، اور جو بصرہ پارٹی تھی تو وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپورٹ کر رہے تھے. لیکن اینی ہاؤ جو ایجپشن پارٹی تھی تو ایک تو ان کا وہ ڈومیننٹ پارٹی تھی. سیکنڈلی جب وہ مدینے آتے ہیں تو مدینے کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اور بھی سپورٹرز تھے جو ایلائٹس پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، تو وہ بھی ان کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں. اور مدینے کے اندر جو ریبیلینس تھے تو انہوں نے پورے مدینے کو بسیج کیا تھا، سب کو انہوں نے پریشرائز کیا تھا. تو اس پر وہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم ایز اے خلیفہ کے طور پر اپوائنٹ کریں گے. اب جو کفہ والی پارٹی تھی الاشتر، تو وہ بھی پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ اب اگر ہم تین پارٹیز آپس میں اگر ہم لڑیں گے تو پھر ہمارے اندر جو ہے وہ معاملات خراب ہو جائیں گے، اور جو مین ایشوز ہے ہمارے سامنے تو اس کو تو ہم پھر کس طرح سیٹل کریں گے. لہٰذا وہ بھی ایجپشن پارٹی کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ایز اے خلیفہ کے طور پر درست ہے. اس کے بعد وہ جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو اس وقت مدینے میں موجود تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ لوگ جاتے ہیں تو ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم بیعت کرتے ہیں اور آپ جو ہے خلیفہ بن جائیں. شروع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن پھر سچویشن اس طرح تھے، حالات اس طرح تھے وہاں پر کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا. لہٰذا وہ ان کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ وہ خلیفہ بننے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو باقی کمپینینس ہیں یا سٹیزنس ہیں تو وہ ان کو ایز اے خلیفہ ایکسیپٹ کریں گے، ان کے ساتھ بیعت کریں گے. لہٰذا وہاں پر سارے کمپینینس تو موجود نہیں تھے، لیکن جو موجود تھے تو وہ ریبیلین سب کو پریشرائز کرتے ہیں، اور کچھ پریشرائز ہوتے ہیں اور کچھ ایگری بھی تھے تو وہ ایگری ہوتے ہیں کہ ہاں ہم ان کے ساتھ بیعت کے لیے تیار ہیں. لہٰذا یہ ریبیلینس جو بغاوتی تھے جنہوں نے پورے مدینہ کو بسیج کیا تھا تو وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں اور انہیں ایز خلیفہ اپوائنٹ کرتے ہیں. جو باقی دو کینڈیڈیٹس تھے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ شروع میں بیعت تو نہیں کرتے، لیکن پھر یہ ریبیلینس جاتے ہیں اور ان کو پریشرائز کرتے ہیں اور وہ آتے ہیں اور پریشر کے انڈر ان کے ساتھ بیعت کرتے ہیں. اگرچہ پھر ان کا جو بیعت تھا تو وہ دل سے نہیں تھا، اور اس کا ایویڈنس ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ بیعت کرنے کے بعد جاتے ہیں مکہ، وہاں پر پھر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر ان کے درمیان جنگ ہوگی، بیٹل آف کیمل. تو بیٹل آف کیمل سے یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں انہوں نے طلحہ کو اور زبیر کو پریشرائز کیا تھا. اچھا، تو اسی طرح پھر سب ان کے ساتھ جو ہے وہ بیعت کرتے ہیں اور وہ خلیفہ مقرر ہوتے ہیں، فورتھ خلیفہ آف مسلمز. تو اسی طرح وہ ان کی الیکشن ہوتی ہے. اب آتے ہیں اس الیکشن کے اوپر. اب جب بھی ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الیکشن کے اوپر بات کرتے ہیں تو ان کی الیکشن اس طرح ایک کنٹروورشل ایشو ہے، جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اور ان کی پالیسیز اور ان کی جو شہادت ہے، تو جس طرح ان کی شہادت اور ان کے اوپر ڈیفرنٹ اوپینینس پائے جاتے ہیں، مختلف رائے پائے جاتے ہیں، تو اسی طرح ان کے الیکشن کے اوپر بھی مختلف رائے پائے جاتے ہیں. ایک سائڈ کہتے ہیں کہ ان کا الیکشن درست نہیں تھا، ایک سائڈ کہتے ہیں کہ ان کا الیکشن درست تھا، اور اسکالرز بھی ڈیوائیڈڈ ہے. اب جب مسلمان خلافت سے ملوکیت کی طرف جاتے ہیں تو اس کے اوپر جو مدودی کی بک ہے خلافت سے ملوکیت کی طرف، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن درست تھا، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے اسکالرز ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کا الیکشن درست نہیں تھا. اچھا، جو ریسرچ میں نے کی ہے اور جو میری اسٹڈی ہے، تو میں ابھی جو آپ کے سامنے بات کروں گا تو اس سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو جو کہتے ہیں کہ یہ الیکشن درست تھا مکمل طور پر، تو میں ان کے ساتھ بھی ٹوٹلی ایگری نہیں ہوتا، اور جو کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں تھا تو میں ان کے ساتھ بھی ٹوٹلی ایگری نہیں ہوتا. اور میں چند باتیں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ان باتوں سے پھر آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ الیکشن درست تھا یا درست نہیں تھا. دیکھیے، اگر ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الیکشن کو کمپیئر کریں باقی جو 3 الیکشنز ہوئے تھے،
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو الیکشن تھا وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ تھا باقی 3 الیکشن سے. اگر ابو بکر کی الیکشن کو پر بات کی جائے جو میں نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے ان کی سیریز میں، تو اس میں اگرچہ مسلمان ڈیوائیڈڈ تھے، انصار بھی ڈیوائیڈڈ تھے، مہاجر بھی ڈیوائیڈڈ تھے، ان کے اندر سب پارٹیز تھے، لیکن پھر جب بیعت ہوتی ہے تو سب آتے ہیں ان کے ساتھ ایگری ہوتے ہیں. ہاں ان کے دل میں اختلافات ضرور تھے، لیکن بحیثیت مجموعی اگر بات کی جائے تو ان کو ایک یونیورسل ایکسیپٹنس مل گئی تھی حضرت ابو بکر کو. عمر کی بات کی جائے 10 سال خلیفہ تھے، کسی نے بغاوت نہیں کیا تھا، نہ ان کے ٹائم میں معاویہ علی کے درمیان کوئی مسئلہ تھا. ایون معاویہ کو انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا سیریا میں، اس سے پہلے ان کا بھائی یزید تھا. تو یہ ایشوز اس ٹائم بھی ان کے درمیان نہیں تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر بات کی جائے تو ان کے الیکشن شورا نے ڈیسائیڈ کیا تھا، پھر بعد میں سارے مسلمانوں نے ان کے ساتھ بیعت کی. تو اگر اسپیسیفکلی خلیفہ کی الیکشن کی بات کی جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الیکشن جو تھا وہ باقی جو 3 الیکشنز تھے ان سے کافی ڈیفرنٹ تھا. اب کس طرح ڈیفرنٹ تھا؟ اگر کنسٹیٹیوشنلی بات کی جائے تو دیکھیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الیکشن ہوا تھا تو ان کی الیکشن کے اندر جو ریبیلینس تھے، جو بغاوتی تھے، جو مدینے آئے تھے اور انہوں نے پورے مدینہ کو بسیج کیا تھا، ہر ایریا پر ان کا کنٹرول تھا مدینے کے اندر، تو لہٰذا ان کے الیکشن کے اندر وہ بغاوتی لوگ موجود تھے اور انہوں نے کچھ لوگوں کو پریشرائز کیا، کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور انہوں نے وہ الیکشن کروایا. اور جو لوگ ان کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ بیعت نہیں کر رہے تھے تو اس ٹائم انہوں نے ان کو فورس بھی کیا. ہمارے پاس طلحہ اور زبیر کا ایگزامپل موجود ہے. سب سے پہلے اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے تو میرے خیال میں جو بغاوتی تھے جنہوں نے عثمان کو قتل کیا، تو میرے خیال میں وہ تو الیکشن کے اہل ہی نہیں تھے. اور وہ الیکشن کے اہل نہیں تھے کیونکہ کچھ 6 دن پہلے وہ جاتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے خلیفہ عثمان کا قتل کرتے ہیں اور پھر آتے ہیں اور وہ ایک نئے خلیفے کا انتخاب کر رہے تھے. اور وہ آتے ہیں اور وہ جسے آج کے ماڈرن ٹائم میں ہم کہتے ہیں کہ کالج آف الیکٹرز، وہ کالج آف الیکٹرز بناتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور وہ الیکشن کرواتے. تو سب سے پہلے تو جو بغاوتی تھے جو الیکشن کے اندر انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا میسیولی، پورا الیکشن انہوں نے ارینج کیا تھا، تو میرے خیال میں سب سے پہلے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ بغاوتی جو لوگ تھے تو وہ تو کوالیفائی نہیں تھے اس الیکشن کے لیے، وہ تو کوالیفائی نہیں تھے، نہ وہ اس میں ووٹ ڈال سکتے تھے، نہ ان کے ساتھ بیعت کر سکتے تھے، وہ تو خونی تھے. انہوں نے ایک ہائی ٹریزن کیا تھا، خلیفہ کا قتل انہوں نے کیا تھا. اچھا، تو یہ الیکشن تو کنسٹیٹیوشنلی بات کی جائے تو وہ بغاوتی اس کے اندر موجود تھے. سیکنڈلی ان کے ساتھ اس ٹائم چونکہ مدینہ کے اندر زیادہ تر مسلمان نہیں تھے، زیادہ تر مسلمان جو تھے وہ حج کے اندر تھے، تو جب وہ آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ زیادہ تر جو کمپینینز تھے تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ بیعت نہیں کیا تھا. مثال کے طور پر میں کچھ نام آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے نوٹ کیا ہے. جو اولڈ کمپینینز تھے، حسن بن ثابت کی بات کی جائے، کعب بن مالک کی بات کی جائے، زید بن ثابت قسم کے صحابی کی بات کی جائے، نعمان بن بشیر کی بات کی جائے، تو انہوں نے ان کے ساتھ بیعت نہیں کیا تھا. ہاں کچھ صحابی تھے، سعد بن العاص مثال کے طور پر، سعد بن ابی وقاص، تو ان صحابی نے ان کے ساتھ بیعت کیا تھا. لیکن کمپینینز کی اگر بات کی جائے تو وہ ڈیوائیڈڈ تھے، کچھ نے ان کے ساتھ بیعت کیا تھا، کچھ نے ان کے ساتھ بیعت نہیں کیا تھا. اس کے علاوہ اگر امیت قبیلے کی بات کی جائے جو کہ قریش کے اندر ایک امپورٹنٹ قبیلہ تھا، تو امیت جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ بیعت نہیں کیا تھا. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد امیت جو ہے وہ مکہ بھاگتے ہیں اور وہ سیریا بھاگتے ہیں، تو علی کے ساتھ وہ بیعت نہیں کرتے. اچھا، تو اسی وجہ سے اگر ان کی الیکشن کی بات کی جائے تو ان کی الیکشن کافی ڈیفرنٹ تھی باقی الیکشن سے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ انسسٹ بھی نہیں کی تھی کہ یونیورسل ایکسیپٹنس حاصل کی جائے کہ ان لوگوں نے تو میرے ساتھ بیعت کی ہے جو مدینہ کے اندر ریبیلنس یا باقی لوگ تھے، حالانکہ ان کے قتل میں یا کسی چیز میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، انہوں نے تو ان کو ڈیفینڈ بھی کیا تھا. ان کا جو بیٹا تھا حسن، تو انہوں نے ان کو ڈپلوائے کیا تھا حضرت عثمان کے گھر پر، جو زخمی بھی ہوا تھا جب یہ لوگ عثمان کو قتل کر رہے تھے، تو ان کا ہاتھ نہیں تھا. لیکن اگرچہ وہ ریبیلنس آتے ہیں اور ان کو خلیفہ مقرر کرتے ہیں تو پھر اس طرح ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے
کہ سم ہاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قتل میں ملوث تھا، حالانکہ ان کے قتل سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جو ریبیلینس ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو اس طرح ایک پرسیپشن بنتی ہے کہ ہاں ان کا کسی طریقے سے ہاتھ تھا، اسی وجہ سے پھر ان سے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کے قاتلین کو جب تک آپ سزا نہیں دیں گے تو ہم آپ سے بیعت نہیں کریں گے، کچھ معاویہ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر بات کی جائے، جو الیکشن کو زیادہ تر لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا الیکشن تو اسی وجہ سے ٹھیک تھا کہ چونکہ ان کا تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے تھا، تو جسے ہم اہل بیعت کہتے ہیں، تو وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ لیجیٹیمیٹ تھا الیکشن اور ان کا حق تھا کیونکہ ان کا تعلق ان کی فیملی سے ہے۔ اچھا، پھر اس طرح حالات کریٹ ہوتے ہیں کہ مدینہ کے اندر بھی ڈویژن تھی، کیونکہ یہ وہ مدینہ نہیں تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کے ٹائم میں تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں مدینہ کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں عراق، پرشیا، ایجپٹ، ان ایریا سے سلیوز آتے ہیں، غلام آتے ہیں، تو مدینہ کی ڈیموگرافی مکمل چینج ہوتی ہے۔ یہاں پر صرف وہ کمپینینز وہ مسلمان نہیں تھے، بہت بڑی تعداد میں پرشین یہاں پر موجود تھے، باقی لوگ موجود تھے، تو وہاں پر ڈویژن بہت زیادہ تھی۔ کچھ لوگ جو تھے ان کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن کوورٹلی وہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، اور کچھ لوگ ان کو اوپنلی ان کو اپوز کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ مدینہ کے ارد گرد کچھ ایسے ٹرائبس تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ بغاوت ہو جائے اور مدینہ جو کہ ایک رچ سٹی ہے ہم ان کو لوٹ لیں۔ تو تقریباً 3 پارٹیز بنتی ہے، ایک پارٹی پرو علی جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے، ایک پارٹی پرو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل ان کے ساتھ کھڑے تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور ایک پارٹی پرو معاویہ تھی۔ معاویہ اگرچہ قاتلین عثمان کا ڈیمانڈ کر رہا تھا پھر بعد میں، لیکن پھر جب وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا تو ان کی جو ایک سٹانس تھا تو ان کے ساتھ زیادہ تر پھر لوگ کھڑے تھے، اگرچہ وہ ٹھیک تھا یا درست تھا، اس پر پھر ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو ان کا جو الیکشن تھا تو ان کے الیکشن سے معاملات بالکل خراب ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں الیکشن ہوا بھی ایک ایسا سچویشن تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ لیکن میرے خیال میں پھر اس الیکشن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ صبر سے کام نہیں لیتے اور وہ اگریسو ڈیسیجن لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جتنے بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنرز تھے تو ان کو وہ ہٹاتے ہیں، جس سے پھر معاملات کافی خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا ان کا الیکشن، اور یہ ڈیفیکلٹیز کریٹ ہوتی ہے ان کے الیکشن کے ساتھ، اور اس الیکشن کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر فرسٹ ٹائم سول